بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں صبح کا وقت بہت ہی زیادہ بابرکت وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ پرانے لوگوں کی یہ باتیں ہوا کرتی تھیں کہ صبح کو جو شخص اٹھ لیتا ہے اپنا رزق پا لیتا ہے۔ وہ بزرگ بالکل درست کہا کرتے تھے، کیونکہ رزق کی شروعات ہی صبح سے ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنا رزق پانا چاہتا ہے وہ صبح نہار منہ اٹھ جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو سارا دن ہی اس کا اچھا گزرتا ہے۔ صبح کو فرشتے رزق کی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے جو صبح کے وقت اٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس فلاں بندے کو رزق تقسیم کر کے آؤ، کیونکہ وہ میرا بندہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہر روز صبح کے وقت اٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، اور جو لوگ سوئے رہتے ہیں رزق ان سے دور چلا جاتا ہے، رزق ان کو نہیں ملتا، اور جو صبح اٹھ کے مانگتے ہیں اللہ پاک ان میں رزق تقسیم کر دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی خواہش ہو اور وہ آپ کی پوری ہو تو فجر کی نماز کو مس نہیں کرنا۔ یہ فرض عبادت ہے۔ فرض عبادت کے ساتھ اس وقت رزق کی تقسیم کا وقت بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ وقت ضائع کر دینا ایسا ہی ہے جیسا ہم نے دن بھر کا رزق ضائع کر دیا، لہٰذا صبح کے وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اب صبح کا وقت کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت ہے جب ابھی تک سورج طلوع نہ ہو اور صبح کی روشنی پھوٹنے لگ جائے۔ جب صبح کی پو پھٹنے لگ جاتی ہے اسے صبح کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ صبح اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو انہیں اللہ پاک اپنے ان بندوں میں شامل کر لیتا ہے جو صبح کے وقت کثرت سے اٹھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نماز کی تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نماز فرض ہے، نماز کے بارے میں کوئی وجوہات نہیں، کوئی عذر نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہی بندہ اس کی عبادت نہیں کرتا تو وہ بالکل بیکار ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ انسان کو چاہے جنات ہوں چاہے چرند پرند کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ پاک نے سب کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا جیسے باقی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے ویسے ہی انسان کو بھی چاہیے کہ اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی کثرت کے ساتھ عبادت کرے، کیونکہ اگر انسان اللہ پاک کی عبادت کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی ہر کام میں اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی کسی قسم کی مشکلات پریشانیاں اس کے سامنے نہیں آتی ہیں، بلکہ ہر کام میں اسے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لایا ہے کہ اگر صبح نہار منہ آپ اس عمل کو کر لیں تو اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔
بہت سے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اور اس عمل کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی بے شمار رزق عطا فرما دے اور ہر حال میں اتنا عطا فرما دے کہ آپ کا گھر بھر جائے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں۔ جو کوئی آپ سے پیسہ مانگے آپ اس کو آرام سے عطا کر دو، آپ غریبوں محتاجوں کی مدد کرو، آپ اپنے تمام مسائل کو حل کر لو، اچھا گھر، اچھا کاروبار، ویل سیٹلڈ ہو جاؤ، تو رشتہ دار بھی آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ نے اتنا رزق، اتنا پیسہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا جو میں آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا میرا یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کارآمد پاورفل وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کے آخری سپارہ ہے قرآن پاک کا 30واں پارہ، اس کی یہ صورت ہے، آخر میں موجود ہے، اور اس کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اس کو رزق کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، اس صورت کو پڑھ کر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس وظیفے کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے، نہار منہ اٹھتے ہی آپ نے فوری طور پر وضو جب کرنا ہے نماز کے لیے، تو نماز سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 100 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کا وقت جو ہے اس وقت اٹھے ہیں کہ جب آپ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جب نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کو 20 کا عدد مزید بڑھانا ہوگا، 120 بار آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہوگی۔ اول آخر آپ نے 33 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، جیسے ہی آپ اٹھیں تو آپ نے ایک بار یا رزاق 33 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 بار سورہ کوثر، اور اس کے بعد پھر سے 33 بار یا رزاق۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے عمل سے ہی اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ جب اللہ پاک آپ کو رزق دینا شروع کر دے گا تو آپ نے پھر اپنے اس وظیفے کو ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنا لینا ہے، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح درود پاک پڑھتے رہیں۔ وظیفے کی اجازت لینے کے لیے آپ لوگ صرف 20 بار درود پاک پڑھ دیں اور کمنٹ میں 20 بار لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔